إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ ہندوؤں کے بہت سارے دیوتا ہیں اور ان میں آپس میں چپکلش بھی رہتی ہے۔ ایک دیوتا کا پجاری ہے اور اس کا بڑا کلوز ہے اور وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ اس کو فلاں چیز ملنی چاہیے، اسی چیز پر کوئی دوسرا بندہ جو ہے جو کسی دوسرے دیوتا کی عبادت کرتا ہے اس کے بڑے قریب ہے، بڑی قربانیاں دیں اس نے، بڑی تپسیا کی اس نے، وہ اسی چیز کا دعویٰ اپنے اس دیوتا سے کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ اسی طرح جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے وہ مجھے چاہیے، اور دوسرا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے وہ مجھے چاہیے، اور جس کا باپ طاقتور ہوگا وہ لے دے گا، صرف زیادہ امیر ہوگا۔ ان کے یہاں یہ جنگ چلتی ہے کہ ایک کا دیوتا دوسرے کے اوپر غالب آ گیا اور اس کی تقدیر مٹا دیا۔ ہم مسلمان ایک خدا کے ماننے والے، مصیبت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، کوئی اور دیوتا نہیں ہے جو ہم پر، اس لیے وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھا یا برا کرنے کی طاقت اسی ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ برا ہم کرتے ہیں، کہیں سے برائی آتی نہیں ہے۔ برائی ہے کیا؟ خیر کا عدم شر ہے، خیر کا عدم شر، تو وہ ہم کرتے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے شر کرنے کا بھی خیر کرنے کا بھی۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو ہمارا ایک ہی خدا ہے، ایک کوئی راضی کرنا ہے۔ وہ کہتے تم مجھے بلیم کرو، تمہیں کوئی مسئلہ ہے نا تو تم کہو قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لی، مجھے بلیم کرو تو، لیکن اس کو دور کرنے کے لیے پھر مجھی سے مانگو۔ وہ گمگول شریف اور وہ دمڑیاں والی سرکار اور پیر بابا شاہ غازی اور سخی سلطان بہو یہ خدا بنا رکھے ہیں ہم نے، کیوں؟ اس کا جواب آج حدیث قدسی میں ہم دیکھیں گے۔ سورہ فاتر ہے یہ جو ہمیں، اچھا اسی طرح ہندوؤں میں یہ ہے کہ فلاں نے بندش کر دی، یعنی چونکہ فلاں کا دیوتا زیادہ طاقتور ہے، اس نے زیادہ بلی چڑھائی ہے، زیادہ بڑا بکرا دے دیا، اس نے الٹا لٹک کے اس نے پوجا کی ہے، لہذا اس نے میرے دیوتا پر غالب آ کر میرا رزق بند کروا دیا۔ یہاں تو جنگ ہے ہی کوئی نہیں، ایک ہی ہے، تو بندش کس نے کرنی ہے؟ یہ کوئی عقیدے نئے نہیں، قیامت تک کوئی ایسا عقیدہ نہیں آ سکتا جس کا جواب قرآن میں نہ ہو، اسی لیے قرآن پر وحی ختم کر دی گئی۔ اب کسی اور وحی کی ضرورت نہیں، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ اپنی رحمت میں سے جو بھی کسی کے لیے کھول دے،
فلا ممسک لہ، اس کی کوئی بندش نہیں کر سکتا، تم الٹے لٹک جاؤ۔ اس کا نافرمان ہے، مسجد کے قریب سے بھی نہیں گزرتا، اور اللہ نے اس کو کروڑوں اربوں دے رہی ہے۔ یہ اس کی بے نیازی کا عالم ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے، کسی کا گناہ ہو یا کسی کی نیکی، وہ فیصلے اپنے خود کرتا ہے، کوئی اسے ابلائج نہیں کر سکتا، نہ اسے کوئی نفع دے سکتا ہے اپنی نیکی سے، نہ اپنی بدی سے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فلا ممسک لہ، اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اور جو کہتے ہیں نا جی فلاں نے بندش کر دی ہے، پتہ نہیں پہلے یہ ہوتا تھا اب یہ ہوتا ہے، پہلے بڑا کام آتا تھا اب کام آتا نہیں، اب رشتہ آتا تھا پھر رشتہ، وہ اچھے بھلے، وہ جب سموسے کھا رہے ہیں تو انہوں نے اچھی گفتگو کرنی ہے نا بھائی، آپ کو وہاں کو گالیاں تھوڑی دینی، گھر جا کے مکریں گے۔ وہ کہتے ہیں وہاں بڑی امید بنتی ہے رشتے کی، بس سمجھو ایسے پتہ چلتا ہے بات پکی ہو گئی ہے، گھر جا کے مکر جاتے ہیں۔ بھائی سیاست ہے، یہ بندش نہیں ہے۔ اور کچھ نہ ہوا تو کہہ دیں گے استخارہ صحیح نہیں آیا۔ اب 100 گلاں دی کوئی گل تے بہتے پانی دا کوئی حل، نواب ٹیوب ویل، استخارہ تو نواب ٹیوب ویل ہے، جس سے مکرنا ہے وہ خدا کے متھے لگا دو۔ استخارہ ہی صحیح نہیں آیا جی، ہم تو بڑے مخلص ہے، بڑی اچھی بچی ہے، ہمیں بڑی پسند آئی تھی، استخارہ صحیح نہیں آیا۔ صحابہ میں سے کسی کی بچی کا استخارے کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، ایک بھی، کوئی ایک مثال، ڈھیر ساری ہے نا، لاکھوں حدیثیں ہیں، چھوٹی چھوٹی تفصیل، استنجا کتنے پتھروں سے کیا، سب موجود ہے۔ ایک واقعہ ایسا ہو کہ کسی صحابی کی بچی کا استخارہ صحیح نہ آیا، استخارے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک معمول بن گیا نا، پڑھو اور پھر سو جاؤ اور پھر خواب آئے گا اور پھر بلو ہے اور پھر گرین ہے اور پھر جناب علی وہ کالا دھاگا چٹا دھاگا، یہ ساری چیزیں دوسرے مذاہب سے لی گئیں۔ استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ استخارہ اللہم انی استخیرک، اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا، یہ چلتے پھرتے کرنی چاہیے، رات کو کروٹ بدلتے ہوئے طلب کرنی چاہیے، کسی کام پہ جاتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، کوئی چیز خریدتے ہوئے، ہر کام میں بسم اللہ اسی لیے کہا گیا کہ یہ خیر طلب کرنا ہے۔ اصل میں سب سے بڑا استخارہ اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ ما یفتح اللہ للناس، اللہ جو کھول دے بندوں کے لیے، للناس للذین آمنوا نہیں، للناس چاہے وہ کافر ہو، مرتد ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مرزائی ہو، جو بھی اللہ جس کے لیے کھول دے۔ کسی کافر کے لیے کھولا تو مسلمان الٹے لٹک جائیں، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دیکھنا ہم بھیک مانگنے جاتے ہیں ان کے پاس، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، ممسک امسک، کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا، کوئی بندش نہیں کر سکتا، اسے کوئی آگے فلٹر نہیں لگا سکتا۔ وما یمسک، اور جس کو وہ پکڑ لے فلا مرسل لہ، پھر اسے بھیج کوئی نہیں سکتا۔ جس کے رزق پہ اللہ بندش لگا دے، ڈے ٹو ڈے دے، یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، اس کا نیکی بدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بندہ 4 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے پھر گلے کرنا شروع کر لو، جی نماز بھی پہلی صف سے جا کے پڑھی تھا جی، پھر بھی فلاں کے پاس اتنا ہے مجھے خدا نہیں دیتا، وہ اس کا نماز کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اس کا نیکی بدی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جس کا پکڑ لے فلا مرسل لہ من بعد، اس کے بعد کوئی ٹل لگا لے، اس کو ارسال نہیں کر سکتا۔ تم کالا بکرا جا کے دو یا چٹا بکرا دو یا کھڑا کر کے ذبح کرو یا لٹا کے ذبح کرو، جو بھی کر لو تم، جس کو رب نے پکڑ لیا اپنی مرضی سے چھوڑے گا۔ کیوں ایمان خراب کرتے ہو؟ وہ یہ مصیبتیں بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ ہم گڑ گڑائیں، ہم گڑ گڑائیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ ایڑیاں رگڑیں، ہم سے رابطہ رکھیں، ہم سے مانگیں۔ خرچہ بیچتے ہیں بیوی کو، پرواہ کوئی نہیں، 1 مہینہ بند ہو جائے تو پھر فون پہ فون، کال پہ کال، میسج پہ میسج، پتہ چلا نا ایڑیاں رگڑی جا رہی ہیں نا۔
اب بھی جو مسئلہ گھروں میں ہماری بربادی کا وہ یہی ہے کہ وہ جو عورت کی نکیل تھی نا آپ کے ہاتھ میں، جو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ان پر خرچ کرتے ہیں یہ مرد، اس کے ذریعے اس کو قابو رکھا جاتا تھا۔ اب ٹائی راڈ ٹوٹ گیا ہے گھر کا، بیوی بھی کما رہی ہے، شوہر بھی کما رہا، دو مرد ہیں اس گھر میں، دونوں اپنی اپنی کمائی کرتے ہیں، بیوی کیوں مانے گی آپ کی بھائی؟ وہ بھی گھر چلا رہی ہے، بلکہ آپ کی تنخواہ سے اس کی تنخواہ زیادہ، اب آپ کو بیوی بن کے رہنا پڑے گا، گھر میں دو شوہر تو نہیں نہ رہ سکتے۔ اگر بیوی گھر کو فیڈ کر رہی ہے تو قانوناً اخلاقاً بیوی شوہر ہے، آپ اب بیوی بن کے رہیں گے، جہاں وہ کہے گی وہاں خرچیں گے، جو چیز وہ کہے گی اب وہ خریدیں گے، کس کو دینا نہیں دینا وہ فیصلہ کرے گی، اس لیے کہ کما ہو رہی ہے۔ تو اب وہ چیز نہیں رہی، کوئی مجبوری نہیں رہی، ایون کہ اسے طلاق بھی کچھ نہیں لگتی، جاب لگا ہوا ہے، الٹا اس کی چخ چخ سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ جو اکیلے زندگی گزارنا ہے نا، یہ بڑی مشکل چیز ہے، اور لیکن اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب بیڑیاں بندہ روڑ دیتا ہے، پھر واپسی کے رستے نہیں رہتے۔ کروڑ پتی عورت بھی ہو، اکیلی ہو تو کوئی عزت نہیں ہے اس کی۔ وہ اکبر الہ آبادی جو ہے وہ بات کہیں اور نکل رہی ہے، ہمارا موضوع درمیان میں نہ رہ جائے، ہم اپنے موضوع کو لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ٹائم ہوا تو اس کو بیان کریں گے۔ تو عرض کرنا یہ تھا کہ اللہ اس لیے روکتا ہے، اب شوہر خرچہ روکے، بیوی جا کے گوانڈی سے لے کے کھا لے، شوہر کو پھر کیوں خط لکھے گی، کیوں میسج بھیجے گی؟ اس کا سب تو پڑوسی نے اس کا گھر پورا کر دیا۔ اللہ مصیبت ڈالتا ہے، بندہ مجھ سے مانگے، گڑ گڑائے، میرے ساتھ اس کی سلام دعا شروع ہو جائے، بندہ جا کے دمڑیاں والی سرکار کے یہاں بکرا دے کے اپنا کام نکلوا لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ جی اب ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ، گم گول شریف کا پھیرا لگا لیتا ہے۔ یہ ہیں سارے ضد اور ند، اللہ کی ضد اور ند۔ شوہر بیوی کا خرچہ روکے، دیور بھی اگر اس کو دے دے نا، اس نے بھی زیادتی کی ہے، اس نے بھی زیادتی کی ہے، یہ ضد ہے۔ وہ دیور جو ہے، وہ اس کا بھائی جو ہے، اصلاً شوہر کی ضد ہے اس گھر میں۔ فلا ضد لہ ولا ند لہ، اللہ کا نہ کوئی ضد ہے نہ کوئی ند ہے۔ ماں بچے کو کھانا نہیں دیتی، کس نے ہوم ورک نہیں کیا، ماسی اس کو بلا کے جناب علی وہ چوری کھلا دے، تو یہ اس نے ظلم کیا ہے، اس بچے کے ساتھ اچھائی نہیں کی۔ وہ ماں سے زیادہ بچے کی ہمدرد نہیں ہو سکتی۔ اگر ماں نے بھوکا رکھا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، اگر خدا نے بھوکا رکھا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی۔ حضور نے فرمایا نا، ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، جو تھوڑا ہو مگر پورا ہو جائے وہ اچھا ہے اس سے جو زیادہ ہو اور انسان کو غافل کر دے۔ لوگوں کی پیچھ اللہ کو پتہ ہے، اس کے پاس 4 پیسے ہو گئے تو یہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کے فارغ ہو جائے گا، لہذا اس کو ہاتھ کس کے رکھو، اس سے تھوڑا، سب کو جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں جان کر پیدا کیا ہے، ماں باپ ہمیں جننے کے بعد پہچانتے، جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں جان کر پیدا کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اب اس کے بعد ہے، وہ بندش والی آیتوں کے بعد ہے، بھیجے تو کوئی روک نہیں سکتا، کسی کی بد دعا، کسی کی نظر کسی کا نہیں روکتی۔ اگر نظر سے رزق رکنے لگے تو انگریز بھوکے مر جائیں، اتنی سخت نظر مسلمانوں کی، ہر چیز کو للچا للچا کے دیکھتے ہیں، ان کے یہاں تو قید پڑ جانا چاہیے، لیکن ان کا ککھ بھی نہیں بگڑتا۔ ہماری نظر جو ہے اس کے فیوز اڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے فلا ممسک لہا، کوئی نہیں پکڑ سکتا، کسی کی نظر نہیں پکڑ سکے۔ یہ نظر کا جو معاملہ ہے یہ یہود کے عقائد روایتوں کے ذریعے ہم میں ٹھونس دیے گئے ہیں، قرآن کے بالکل خلاف نظریہ ہے۔ جو اللہ دیتا ہے اس کو کسی کی نظر نہیں روک سکتی، اور جس کو روک لیتا ہے اس کو کسی کی تپسیا جاری نہیں کروا سکتی۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اللہ کے بعد پھر اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو جاری کروا دے۔
یا ایھا الناس اذکروا نعمت ربکم، اے لوگو، اے ایمان والو نہیں، اے لوگو، سارے ہندو، سکھ، عیسائی، مرزائی، یہ ناس ہیں. اذکروا نعمت ربکم، اپنے پالنے والے کی نعمت کو ذرا یاد کرو. حال من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ آسمان سے رزق، بارش سارے رزق کی بنیاد ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ آسمانوں میں بھی الہ ہے، زمین میں بھی الہ ہے. جو کرنا ہے اسی نے کرنا ہے. خواہ مخواہ منہ کالا کرتے ہو، ایمان کا ستیہ ناش کر دیتے ہو، ملنا پھر بھی اسی اللہ کے در سے. حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں. یہ ہمارا اصل میں آج کا موضوع ہے. اسی پس منظر میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما. اے میرے بندو، اے میرے بندو، یا عبادی. جب اللہ پاک کہتا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو یہ ہماری نسبت اللہ کی طرف ہے. ہم ایمان لائے نا، تو اس ایمان کو نسبت بنایا گیا ہے. اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے اپنا الہ مان لیا، اب یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. اس نسبت سے، یعنی اخلاقی طور پر، لاجیکلی، منطقی طور پر، جب تم نے مجھے اپنا الہ، اپنا آقا مان لیا ہے تو پھر یہ کرو. تو اور جب وہ کہتا ہے یا عبادی، تو یہ اللہ کی طرف سے نسبت ہے. ایمان ہماری طرف سے اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور عبودیت اور عبدیت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ نسبت ہے. اے میرے بندو، یہ بہت پیارا خطاب ہے، بہت پیارا خطاب ہے. ہم اس کی مٹھاس کو سمجھ نہیں سکتے. میں نے ظلم کو اپنی ذات پر بھی حرام کیا، اور اسے میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا. لہذا آپس میں کسی پر ظلم مت کرو. ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظلم ہے یہ اصل میں قیامت کے اندھیرے ہیں. ہم اسے سمجھتے نہیں. یہ اندھیرا کوٹ ہے جو چہرے کے اوپر، ایسے پتہ چلے گا کہ چہرے کے اوپر تارکول ملی ہوئی ہے، ایسی سیاہی ہوگی چہرے پر. جتنا ظلم زیادہ کیا ہوگا اتنا زیادہ سیاہ چہرہ ہوگا، سامنے بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کے اندھیرے ہیں. یہ تم مت سمجھو کہ تم نے ظلم کیا اور مظلوم تم سے بدلہ نہیں لے سکا تو بات ختم ہو گئی. ایک دن آئے گا، اس کا رزلٹ نکلے گا. تو میں نے اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے، میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے. لہذا ظلم کسی پر مت کرو. کوئی آنر ہے کمپنی کا تو مزدوروں کے پیسے مت کھاؤ، ان کی مزدوری مت کھاؤ، بہانے کر کے ان کے پیسے مت کاٹو. تم نے یہ کیا تھا، تم نے اتنے، تمہارے دیہڑے کٹ گئی ہیں، تمہاری دیہڑیاں. یہ ظلم ہے، اس سے سارا رزق حرام ہو جاتا ہے، اس لیے برکت کوئی نہیں. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سارے گمراہ ہو جب تک میں تمہیں ہدایت نہ دوں، سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دے دوں. اگر ہدایت ملی ہے تو بغلیں مت بجاؤ، یہ اللہ کا احسان. اسی لیے جب قیامت کے دن ایمان والوں کو صلہ ملے گا، جنت کی چابی انہیں اپنی اپنی ملے گی، تو وہ یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ساری تعریفیں اللہ کی، ہم کوئی نیک نہیں بھائی، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی اس کام کی طرف.
اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہم سے غم کو دور کی ہے۔ تم سارے گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں، تو جس کو ہدایت ملی ہوئی ہے اس کو اپنی کمائی نہ سمجھے، اللہ کا احسان سمجھے۔ ایک صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور کو بہت عزیز تھے، منہ بولو بیٹے کی اولاد تھی، پوتے کی طرح عزیز تھے حضور کو۔ حضور ان کو نہلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسامہ جو ہے یہ اگر لڑکی ہوتا تو میں اس کو زیور پہناتا، میں اس کی کنگھی کرتا، اچھے اچھے کپڑے پہناتا، پھر اس کے رشتے آتے۔ دیکھیں وہ اسامہ ان سے قتل ہو گیا، قتل خطا جنگ کے دوران۔ ایک کافر تھا، وہ بہت بڑا جنگجو تھا، ماہر جنگجو، وہ بندے کا نام لے کر بتاتا تھا کہ اب میں تیری طرف آ رہا ہوں، اور مار دیتا تھا، اسے شہید کر دیتا تھا۔ درجنوں اس نے شہید کر دی، اور آخر میں نوبت یہ ہوگی جس طرح وہ منہ کرتا لوگ آگے سے چھٹ جاتے بھیڑ کے آگے پیچھے، میری طرف نہ آ جائے۔ اس کو اسامہ ابن زید رضی اللہ آخر گھیر لیا، اور جب اس نے دیکھا کہ پھنس گیا ہوں، مارا جاؤں گا، جنگجو تھا، اسے پتا تھا اب اس وار سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ میں نے جمعے کا درس دیا ہے، اب تمہیں خیال آ گیا خدا یہ کیا رو دے، بندے ہمارے تم نے ڈیر لگا دیے مار مار کے، اور اب لا الہ الا اللہ مار دیا انہوں نے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پتہ چلا، تو آپ نے ان سے کہا کہ تم نے اس کا کلمہ سن لیا تھا؟ اللہ کے رسول سن لیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر تیری تلوار روکی کیوں نہیں؟ کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں، میرے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں۔ آپ نے فرمایا اسامہ جب کلمہ قیامت کے دن لے کر آئے گا استغاثہ تو کیا جواب دو؟ وہ بار بار استغفار کے لیے کہتے اور حضور بار بار یہی جواب دیتے، کلمے کا کیا کرو گے؟ کہ اللہ کے رسول اس نے سیاست سے پڑھا تھا، داؤ کے طور پہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا تم مجھے کلیجے چیر کر دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ اندر ہے یا نہیں ہے، مجھے زبان پر اعتبار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیتے تو وہ خالد ابن ولید ہی نکل آتا۔ آپ نے فرمایا دوسری طرف وہ لوگ بھی جو اسلام کے نام پر جمعے والے دن بھری ہوئی مسجد اڑا دیتے ہیں، خوارج، وہ مشکوک تھا، درجنوں اس نے شہید کیے تھے، اس کے باوجود حضور نے انکار کیا مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کہا کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا اور یہ خون میرے دامن سے صاف ہو چکا تھا، صاف ہو جاتا۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمانوں کی مساجد کو مسلمانوں سمیت نمازیوں سمیت اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں خدا کی رضا ہے، اور تمہارا خدا کوئی اور ہے۔ صلح حدیبیہ میں کیا تھا؟ اللہ نے کہا میں تمہیں چھوڑ دیتا، جس طرح تمہارا جذبہ ہے، جس طرح تم نے بیعت لی ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا۔ لولا رجال من المؤمنین ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم بغیر علم، اگر کچھ ایسے مسلمان اندر نہ ہوتے مکے میں ابھی جو مسلمان ہو چکے ہیں، نہ تم انہیں جانتے ہو نہ مکے والے انہیں جانتے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ان تطؤوهم، تم انہیں کاٹ مارو، حملہ کر دو، جا کر ان کو بھی مار دو، تمہارے لیے تو وہ کافر ہوں گے، جبکہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے ابھی اعلان نہیں کیا۔ لو تزیلوا، اگر وہ وہاں سے ہٹ جائیں، وہاں سے ہجرت کر جاتے، آگے پیچھے ہو جاتے، لعذاب دیتے، تو ہم عذاب دیتے شدید ان کافروں کو۔ وہ نامعلوم مسلمان جن کو نہ ابھی مسلمان جانتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، نہ مکے والوں کو ان کے ایمان کا پتہ ہے، ان کا ایمان چھپا ہوا ہے، ان کا اللہ کو اتنا خیال ہے کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں جب محمد الرسول اللہ لکھوایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ قبول نہیں، آپ کو ہم رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا ہی کس چیز کا ہے؟ ہم جانتے ہیں محمد بن عبداللہ کو، معاہدے میں محمد بن عبداللہ لکھا جائے،
اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے وہ رسول اللہ کٹوا کر اس کو صاف کر کے محمد بن عبداللہ لکھوایا ان نامعلوم مسلمانوں کے لیے، اور تم نمازیوں سمیت مسجد اڑا دیتے ہو، معلوم مسلمانوں سمیت، اور کہتے ہو خدا کی رضا اس میں ہے۔ یہ جاہلوں کا ٹولہ ہے، بھیڑیوں کا ریوڑ، جو اپنی جنت کے لیے مسلمانوں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ کبھی ان کی مت سنیے، کبھی ان پہ رحم مت کیجیے۔ میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے، تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہذا کبھی بھی کسی پر ظلم مت کرنا۔ تم سارے گمراہ ہو جب تک کہ میں ہدایت نہ دوں۔ فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت مانگتے رہا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستہدیک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا جب قنوت ہم آخر میں پڑھتے ہیں، اس میں کتنی پیاری باتیں ہیں، بڑی کلوز باتیں ہیں۔ بندہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میں تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، میں تجھ پر توکل رکھتا ہوں، اور دوسرے دن گڑوا اٹھایا ہوا گمگول شریف پہنچا ہوا ہوتا ہے منافق۔ کون سا توکل کرتے ہو بھائی تم؟ وہ فلاں بابا خارش والا، وہاں جا کے تم اس کے کیچڑ مل کے آتے ہو بدبودار۔ وہ فلاں والا جو ہے وہ پیر کھارا شریف گردے کا درد کرتا ہے، تم وہاں جا کے مٹی چاٹتے ہو اس کی۔ کون سا توکل ہے؟ علاج کا حکم دیا گیا ہے، علاج سنت ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کی دوا نہ پیدا کی ہو۔ فداؤ عباد اللہ ہے، اللہ کے بندو دعا کرو، دعا کھاؤ، مرض کا علاج کرو۔ تو وہ جو توکل کا ہم کہتے ہیں، روز جھوٹ بول کے ہم سوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اور روز بولتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اور ہم تیری بڑی اچھی تعریف کرتے ہیں۔ کیا تعریف کرتے ہیں؟ کوئی بھی خیر ملی تو کسی بابے کے نام لگوا دی، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ تو بادشاہ کمال کا ہے، یعنی نہیں ہو رہا تھا تو وہاں میں نے مرغ جو ہے وہ مانا بابا شاہ کمال، پتر دیویں رتا لال ککڑ بنسا مڈے نال، وہ دیسی ککڑ دے کے یہ لیا ہے بیٹا۔ کون سا نسنی علیک الخیر؟ ہم مر جائے تو کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی، ٹھیک ہو گیا تو بابے کی خاک کھائی تھی تو ٹھیک ہوا ہے، فلاں نے منہ میں تھوکا تھا تو بیٹا ہوا ہے، بزرگ نے بیمار ہو گیا تو اللہ نے کیا ہے۔ تو ایسے اللہ سے کون پیار کرے گا جو ہمیشہ مصیبت ہی بھیجتا ہے؟ بھلا جو بھی ہے وہ بزرگ کرتے ہیں۔ یہ نفاق ہے، نثنی علیک الخیر، ہم تیری بڑی اچھی ثنا کرتے ہیں۔ ثنا تو یہ ہے کہ مشکل میں بھی کہے تو الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، جس حال میں وہ رکھے اس کی تعریف ہے، میری کوئی خیر ہی ہوگی۔ فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمتو، تم سارے بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلا دوں۔ یعنی جو ہم کمائیاں کر رہے ہیں یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ کمائی کر کے جب ہم گھر لاتے ہیں، پھر جب ہم اس کو کھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ جو جنہیں تم پکارتے ہو، هل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او یضرون، جنہیں تم پکارتے ہو یہ سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ قالوا انا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہنے لگے ویری ساری، ہم نے تو باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا، یعنی نفع نقصان ہمیں پتہ نہیں دیتے لیکن ہم تو باپ دادا کی رسم پوری کر رہے ہیں۔ قال انکم وما کنتم تعبدون انتم آباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے گائیڈ کرتا ہے،
وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہ وہی ہے. اب اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بیان کر رہے ہیں جو بتوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کہ میرا رب کیسا ہے. کہا میرے رب نے مجھے تخلیق کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. ہونا بھی یہی چاہیے، گائیڈنس اسی کی طرف سے آنی چاہیے. اور وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. یہ ایسے جیسے ماں کھلاتی اور پلاتی ہے. وہ لقمہ لقمہ کھلاتا، جو لقمہ وہ چاہتا ہے وہ میرے حلق سے نیچے جاتا ہے، جو میرا رب نہیں چاہتا وہ نہیں جا سکتا. اس لیے یوں سمجھا کریں کہ رب کھلا رہا ہے، یہ تعلق بنائیں اور ختم کریں تو الحمدللہ کہیں، اس کا شکر ادا کریں. تھینکس پاپا کہتے ہیں نا، تو اللہ کو بھی تھینکس کہتے. لقمہ لقمہ کھلاتا ہے، جو نہیں چاہتا. میں کتنی بار یہ دسیوں بار یہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک بندہ کام کرتا تھا، مصری تھا، سعد سلامہ اس کا نام تھا. ریسیس ہوئی، سیب مالٹا دودھ کا ایک ڈبہ ملا، باہر نکل آیا، آ کے دیوار کے ساتھ اس نے کینٹین سے باہر نکل کے اس نے وہ ایک بائٹ لیا اس میں سے، سیب میں سے، اور اسے اٹیک ہو گیا. ایمبولینس لائے، اس کا دروازہ نہ کھلے. دروازہ کھلا، سلنڈر لگایا، اندر آکسیجن کوئی نہیں ہے، خالی سلنڈر رکھا ہوا تھا. اور گوری تھی انچارج اس کلینک کی، جو سائٹ کلینک تھا، اور اس میں نیگلیجنس نہیں ہو سکتی تھی، وہ بڑی پنکچوئل قسم کی تھی. لیکن دیکھیں جب مقدر ہار جاتے ہیں. خیر مر گیا. جب اسے غسل دینے لگے تو اس کو منہ میں سفیدی نظر آئی، وہ اکڑ کے منہ اس کا کھل گیا، اندر سفیدی. تو انگلی دے کے باہر نکالا تو وہ سیب کی وہ بائٹ اندر ہی پڑی ہوئی تھی، حلق سے نیچے نہیں گئی، چونکہ رب نے لکھی ہوئی نہیں تھی. منہ میں چلی بھی جائے اندر نہیں جا سکتی، دروازہ رب نے بند کر دیا. تو اگر چلا جاتا ہے اندر، ہضم بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. خدا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ملتا ہے. وہ ہم نے دیکھا وہ جو پیپر کاٹتے ہیں آپ بچوں کے وہ کاپی پہ چڑھانے کے لیے، اس میں چھوٹی چھوٹی لکیریں لگی ہوتی ہیں نا کاٹنے کے لیے، تاکہ آپ کی کینچی چلتی رہے اور آپ کو پتہ رہے کہ بھائی اس لکیر پہ لے کے جانا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے لائٹ ہاؤسز ہیں جن سے ہم خدا کو پا سکتے ہیں. وہ کاموں سے نظر آتا ہے. علم کے حیرت کدے میں نہیں اس کی نمود. علم تمہیں خدا کے بارے میں کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتا، کوئی نہ کوئی وسوسہ آتا رہے گا. علم کے حیرت کدے میں نہیں اس کی نمود، گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست و بود. خدا پھول کی پتی میں نظر آتا ہے، اس کے رنگوں کا ریشو پروپورشن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کوئی ہے اس کا پینٹر، کوئی اس تصویر کا مصور ہے. اور سب سے بہترین تصویر تو تم خود ہو. تم شیشہ دیکھتے ہو، تمہیں خدا یاد نہیں آتا؟ کیا دعا سکھائی گئی ہے ہمیں کہ جب اپنا دیکھو اپنا آپ تو اللہم حسنت خلقی، اللہ تو نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا. یہ چیز ہر بندے کے اندر رکھی ہوئی ہے. اس کے اندر باقاعدہ ایک کیمیکل ہے جو خیال رکھتا ہے، اور آپ کی ایج جوں بڑھتی چلی جاتی ہے، لوگوں کے لیے شاید آپ بدصورت ہوں لیکن وہ اندر چینجز کرتا رہتا ہے عدسے میں. وہ ہمیشہ آپ کو اچھا دکھاتا ہے اور آپ کہتے ہیں یار یہ بڑھاپے میں پہلے سے میں خوبصورت ہو گیا ہوں. اس وقت جوانی میں آپ اپنے آپ کو خوبصورت دیکھ رہے. وہ چینجز اندر ہوئی ہیں. لہذا جو بھی کالا چٹا چھوٹا موٹا جو بھی شیشہ دیکھتا ہے اسے اپنا آپ اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. اس کو اس نے کہنا کہ بقدر پیمانہ تخیل، ذوق ہر آدمی میں ہے خودی کا، اپنی ہستی کا ذوق کہ میں بڑا خوبصورت ہوں. جو بندہ آپ کو کالا سیاہ نظر آتا ہے اس کی بھی کوئی محبوبہ ہوگی، وہ بھی گلیوں کے چکر کاٹتا ہوگا، پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوگا. یعنی ہر بندے کو اپنا دیکھنے کا پیمانہ اس کے اندر ہے، وہ اپنے آپ کو آپ کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا. بقدر پیمانہ تخیل، ذوق ہر آدمی میں ہے خودی کا، گر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. یہ فریب، یہ جو شراب ہے نا، یہ نہ ہو تو جینا مشکل ہو جائے بندے کو.
تو جب شیشہ دیکھو اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری تصویر خوبصورت بنائی ہے، میرا اخلاق بھی خوبصورت بنا دے. یہی دعا سکھائی گئی ہے. تو یہاں سے خدا ملتا ہے. تمہیں شیشے میں نظر آنا چاہیے مصور. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ خالق ہے، اس نے خیال کیا تمہارا، پھر اس خیال کو ڈیولپ کیا 3 اندھیروں کے اندر، پانی پہ نقشہ بنایا. البار کا مطلب کیا ہے؟ بارئ، تصویر کو بر پر لے آیا، پانی میں سے بر پر لے آیا ہے. خلق من ماء دافق، کس سے پیدا کیا؟ پانی سے. اس پانی میں سے نکال کے تمہیں خشکی پر لے آیا. لہذا اللہ کی تخلیق کی تینوں صفتیں ایک جگہ بیان کی. هو اللہ الخالق البارئ المصور، پھر رنگ دیا اس کو. کیسے بھول سکتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں خدا کس چیز نے بلا دیا بھائی؟ کوئی چیز نہ نظر آئے، بکسے میں پڑی ہوئی ہے تو بندہ بھول جاتا ہے. تم تو شیشے کے سامنے روز کھڑے ہوتے ہو 5 دفعہ، کیسے بھول گئے تم مجھے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. تمہیں جب لگتا ہے کہ دونوں کان برابر ہیں، دونوں اپنے آنکھیں، تو تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ کس نے رکھی ہیں؟ سواک کا مطلب یہی ہے نا، برابر تسویہ کیا. کلکم عار، یا عبادی، اے میرے بندو تم سارے ننگے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں پہنا دوں. فاستکسونی اکسکم، تم مجھ سے درخواست کیا کرو تاکہ میں تمہیں ڈھانپ کے رکھا کروں، ڈھانپ کے رکھا کروں، گناہ بھی اور بدن بھی. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، ہے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، خطائیں کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. فاستغفرونی، تم مجھ سے مغفرت مانگتے رہا کرو. اغفر لکم، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا. انکم یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم ابھی اس مقام کو نہیں پہنچے کہ میرا کوئی نقصان کر سکو. وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، اور نہ تم اس حالت میں ہو کہ تم کبھی بھی میرا نفع کر سکو. یا عبادی، اے میرے بندو، لو انکم اولکم، یہ وہ وائرس ہے جو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جی بزرگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں جی، وہ ناریل کے درخت پہ بیٹھے رہے ننگے جی، وہ الٹے لٹکے رہے صابر پیا کلیر. کہا یہ ساری محنتیں کر کے میرے نزدیک گناہگار اور وہ دونوں برابر ہیں. میرا اس نے نفع کوئی نہیں کیا، اس نے نقصان کوئی نہیں کیا، لہذا بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے طلب کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حدیث کافی طویل ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اس کو جاری رکھیں گے.